السلام علیکم. تو میں ہوں سید علی حسن. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو وائس آف پبلک. آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ یشب ہیں. ملٹی ٹیلنٹڈ بندے ہیں اور ان کے پاس کچھ سٹوریز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو وائس آف پبلک میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں یشب کو. یشب, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ علی, تھینک یو فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ, پہلے تو بتائیں. میں ٹھیک ٹھاک, آپ سے ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یشب کافی ملٹی ٹیلنٹڈ, جو میں نے آپ کو بتایا, ان کا اپنا کال سینٹر بھی ہے, یہ یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا چل رہا ہے, کافی اچھے طریقے سے گروتھ کر رہے ہیں. لیکن ہم پوچھیں گے کہ یہاں تک کا جو سفر تھا وہ کیسا تھا اور کیا ڈیفیکلٹیز انہیں فیس آئی یہاں پہ پہنچنے کے لیے, پلس انہوں نے کیا فیصلے کیے اور کس طریقے سے یہ یہاں پہ پہنچے. جی یشب. جیسے کہ آپ نے کال سینٹر کو ہائی لائٹ کیا ہے, تو سب سے پہلے سفر یہیں سے شروع ہوا ہے. پہلے تو جابس وغیرہ, اور یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے کال سینٹر کی جاب تھی, اس سے پہلے کئی طرح کی جاب تھی. مطلب کہ امبیرس نہیں ہونا چاہیے بتانے کے لیے کہ یونیسیف کی فیلڈ کہہ سکتے ہیں اس کو ریسٹورینٹس بھی کہا جا سکتا ہے, اس کو ویٹرنگ بھی کہا جا سکتا ہے, کچن میں بھی کام کرے جا سکتا ہے. تو کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا, وہ جو مرضی کام کرے. انسان چھوٹا وہ ہوتا ہے میری نظر میں کہ جس کے ساتھ بیٹھنے والا دوسرا انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھے. اور اگر رزق آپ نے کمانا ہے, میرے خیال سے کہ جو بندہ حرام کھا رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, وہ کسی ہائی سے ہائی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ بھی ہے, اور ایک بندہ جو ریڑھی لگا رہا ہے اور وہ حلال کھا رہا ہے, تو میرے خیال سے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو اس لیے ہمیں, اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شرمانا نہیں چاہیے. میں نے خود بہت کام کیے ہیں, میں آپ کو اسٹوڈنٹ لائف سے اگر بتاؤں, وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی چیزیں کہی ہیں اور اسے بالکل امبیرس نہیں ہونا چاہیے. ایون میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ میں جب یونیورسٹی جاتا تھا, میں بیچلرس کر رہا تھا, تو والد صاحب کی گاڑی میرے پاس ہوتی تھی اکثر, تو میں اپنے خرچے کے لیے میں اس میں اوبر چلا لیتا تھا. اس ٹائم کریم کا ٹرینڈ تھا کافی زیادہ, میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا. پلس مجھے کبھی موقع ملے اگر پیسہ کمانے کا, میں نے اپنے دوست کے ساتھ, ہم لوگوں نے پارٹی کرنی تھی, پیسے ہمارے پاس نہیں تھے, ہمیں پتہ چلا I-10 میں ایک کافی بڑا کنٹینر آیا ہے اور اس کو ان لوڈنگ کرنی ہے. رات کو 3 بجے ان کو بندے نہیں مل رہے. مجھے دوست کی کال ہے, یار اس طرح کی سچویشن ہے, کیا کریں؟ میں کہا کیا کمائی ہے؟ اس نے کہا کہ پورا کنٹینر خالی کرنا ہے, ہم 5-6 دوست مل کے کر دیتے ہیں اور پر پرسن کو یہ 5,000 دیں گے. تو میں 2014 کی بات ہے, میں کہا یار بڑے پیسے ہیں, جم شم لگاتے تھے, باڈی ہیڈ تھی. ہم چلے گئے, ساری رات ہم نے لگائی, کنٹینر خالی کیا کیونکہ ان کے پاس مزدور نہیں تھے. تو دیکھیں محنت کر کے کمایا, تو اس میں کوئی بالکل آر نہیں ہونی چاہیے. اسی کی طرح بیٹھ کے بات کرنے کا مزہ آتا ہے جو کسی کو کم تر فیل نہ کرے. بالکل. تو آپ کو بھی یہ کریڈٹ تھا کہ آپ نے کھل کے بتایا سب کو اپنے پوڈ کاسٹ وغیرہ کے اندر کہ ہم نے کیا کیا. لوگ سکسیس کی بات ادا کرتے ہیں, ہم شروع سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے شروع کیا. اس کے بعد یہ سب جابس وغیرہ چل رہی تھیں, اتنی سیلریز وغیرہ نہیں تھی ریسٹورینٹس وغیرہ کے اندر. تو ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ میرے ایک ریلیٹیو ہیں جو ان کا اس ٹائم پہ اپنا کال سینٹر تھا. میں نے ان کو میسیج کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. تو انٹرویو وغیرہ ہوا, تو سیلری میں آپ کو فگرز میں بتا سکتا ہوں سیلری. بالکل شور کیوں نہیں. تو میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ تھی, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی, یہ 9,000 ہو جائے گی, 8,000 ہو جائے گی. یہ بات ہے 15 یا 16 کی شاید, اس طرح اتنی ہے. تو وہاں گئے, انٹرویو ہوا. پہلے میں اندر گیا تو جیسے کال سینٹر کا ایک منظر ہوتا ہے, سب ڈائلنگ کر رہے ہیں, مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انگلش میں بات وغیرہ کرنی آتی تھی تھوڑی بہت, اب تھوڑی زیادہ آتی, اس ٹائم تھوڑی سی کم آتی تھی. بالکل فلوئنسی ہو جاتی بہت زیادہ. تو میں بہت ہیزیٹیٹ, انہوں نے بھی نہیں پوچھا. 5-1 منٹ گزر گئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اچھا سر وہ سیلری کا کیا, مدعے پہ آ گیا, مین مدعے پہ آؤ. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی 16,000 بیسک سیلری. تو یہ یقین کرے کہ میں چپ تھا, اور میں میٹرو اسٹیشن جاتا ہوں, میں میٹرو اسٹیشن تک چپ تھا کہ اتنی خوشی مجھے آج تک وہ والی بات تھی. تو میں نے جب گھر فون کیا نا تو میں نے کہا اتنا تھا, تو وہ بھی تھے کہ کہاں جاب لگ گئی ہے کیا. پھر اس کے بعد جب اسٹارٹ ہوا, ٹریننگ ہوئی وغیرہ, سب کچھ کرتے 3-4 مہینے گزرے. کووڈ اسٹارٹ ہو گیا. نہیں کووڈ نہیں, بلکہ کووڈ سے پہلے کی, کووڈ میں تو کال سینٹر اسٹارٹ کیا تھا. پھر کرتے ایکسپیرینس حاصل کر دیا ڈفرینٹ کیمپینس کے اندر. جو کال سینٹر کے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ میڈیکیئر, ACA اور فائنل ایکسپینس, سولر وغیرہ. اس کے بعد پھر جب اتنے ہو گئے, پھر کمپنی سوئچ کر لی. پھر اس میں ٹچ اسٹون آ گیا, اس میں ٹرائب کنسلٹنگ آ گیا, بڑی جگہوں پہ کام کیا. تھوڑا پروفیشنلزم آ گیا کہ ہاؤ ٹو ورک ان آفس انوائرمنٹ. پتہ لگ گیا کہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, آفس انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, کہ ایک ورک پلیس کیسی ہوتی ہے. کیا کرتے اس کے بعد پھر 19 کے اندر جو ہے وہ اسٹارٹ کیا کہ چلو کال سینٹر اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ایک منٹ یشب, میں نے بہت سی جگہ پہ دیکھا, بلکہ میرے کافی دوست بھی ہیں, یہ کال سینٹر والوں کا کوئی یہ چلتا ہے کہ
تھوڑا عرصہ جاب کرنے کے بعد وہ اپنا کال سینٹر کھول لیتے ہیں. تو کیا یہ اتنا ایزی ہے کہ فوراً سے اپنا کال سینٹر کھول لینا ہے؟ یہ بہت لوگوں کو میں نے بالکل ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو تھوڑا سا عرصہ آپ نے سنا ہوگا کہ 1.5 سال بعد اب جو 2 مہینے بھی کام کرتا ہے نا اس نے اپنا کال سینٹر اسٹارٹ کرنا. کیا مطلب یہ کتنا ایزی ہے اور کس طریقے سے لوگ کر لیتے ہیں؟ وہ اب ایسا ہے نا کہ پہلے میں کہہ سکتا ہوں کہ 2020 کے اندر ایزی تھا کہ کلائنٹس آئے اور کیا، لیکن اب ہم نے ان کو خود ہی اویئر کر کے اور خود ہی اتنا زیادہ خراب کر لیا ہے کہ اب ایزی نہیں ہے. اب آپ کی جب تک کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے تب تک آپ کو وہ کام نہیں دیں گے. کمپٹیشن بڑھ گیا اور میرے خیال سے اب ریٹ کے اوپر بھی بہت ہوتا ہے. جس ریٹ کے اوپر پہلے کام ہو رہا ہوگا اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایسے ہی اگر میں آپ کو کھل کے ایک بات کروں، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ وائس آف پبلک کر رہے ہیں تو پبلک ہماری کچھ زیادہ آنیسٹ ہے یہاں کی، پاکستان کی، اور اسپیشلی جدھر ہم پنڈی میں ہیں اس جگہ کی. اچھا میں سوری اس بات کو کٹ کروں گا، آپ کی بات کنٹینیو اس کے بعد کریں گے کہ یشب نے کہا کہ پبلک ہماری آنیسٹ ہے. تو میں بھی کیونکہ بزنس مین ہوں اور تقریباً 8-10 سال مجھے بھی ہو گئے بزنس میں، بڑے لاسز کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ پبلک ہماری آنیسٹ نہیں ہے. پبلک ہماری کہتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے بھی کام مل جائے، ہم گندا ریٹ دے دیں، ہم کوئی کوالٹی دوسرا بہت اچھی بھی کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن ہم کوالٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا فکر کے، مطلب بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام خراب ہو گیا، لیکن اسٹارٹ میں صرف پیسہ دیکھتے ہیں. ایسے ہی اور جو بالکل نیو کمر ہوتے ہیں جن کو کچھ کام اتنا آتا بھی نہیں ہے، وہ صرف پیسے کے اوپر کمپرومائز کر کے نہیں جی ہمیں تو خود اتنے کا یہ پڑ رہا ہے، آپ کو ہم اتنے کا دے دیں گے، اور کوالٹی وہ نہیں دیکھتے، تو وہ صرف لینے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو آنیسٹ میرے خیال سے نہیں، وہ بیوقوف بناتے ہیں جہاں تک مطلب میرے آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اب کال سینٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے کہ 19 میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو ایسے ہی تھا، ایک آؤٹ سورس لیا تھا جو کال سینٹر کے ان کو سمجھ آ گئی کہ آؤٹ سورس کیسے لی جاتی ہے، مطلب اس طرح بالکل ایسے ہی کہ کسی نے مطلب وہ بروکر سسٹم ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلا جو دفتر تھا، کیونکہ ہمیں پہلے سٹارٹ کیا تھا، کوئی دفتر سے سٹارٹ نہیں کیا تھا، اپنے گھر کے اندر ہی لیپ ٹاپس تھے ہمارے پاس، لیپ ٹاپس وغیرہ یہ جو انویسٹمنٹ تھی، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابا جی نے جو کر کے دیا وہ کر کے دیا. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو ریکور نہیں کر کے دیا، ریکور کر دیا تو ان کو خود کو نہیں ریکور کر پائے تھے بس. لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر اپنے کچھ سرکل کے اندر کوئی 8-9 بندے تھے، اس میں 2 لڑکیاں بھی تھیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا اور وہ کوئی سکسیزفل نہیں ہوا، وہ فیل ہو گیا 19 کے اندر. پھر جاب کی طرف آئے، جاب کرتے کرتے پھر ایک ہوا کہ نہیں جی بزنس کا سسٹم تھا، کیونکہ میں نے کسی سے بات ایک سیکھی تھی کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نوکر بننے کا ہے تو پھر نوکر ہی ہیں. اگر ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہی مالک بننے کا ان اے پازیٹیو وے، بالکل، تو وہ پھر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کے مالک ضرور بن جاتا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ایک جاب کرنے والا بندہ ہے وہ صرف ایک اپنی فیملی کو فیڈ کرا سکتا ہے، جبکہ جو بزنس مین ہوتا ہے اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ 10-15-20 اور کئی دفعہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا وہ فیڈ کرواتے ہیں. تو اس لیے بزنس کی ہمارے اسلام میں بھی اور ویسے بھی زیادہ وقت ہے کہ اس کے ذریعے آپ زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بزنس اس لیے زیادہ اچھا ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے. ایسے ہی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ فیل ہوا. خیر ڈی موٹیویٹ تھے پہلے کیونکہ غلطیاں کی ہوئی تھیں. پھر 2020 کے اندر دوبارہ سے اسٹارٹ کیا اور وہ بھی ایسی فیل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ کسی لاس میں بھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ بند ہو گیا تھا کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس بات پہ چلیں یا کال سینٹر کا کیا. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جا کے جب 2021 میں جب اسٹارٹ کیا تب جا کے جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی آ گئی کہ نہیں جی ایسے کرنا ہے، ایسے تھوڑا آ رہا ہے لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے. کیا پھر پروفیشنلزم لیا ہوا تھا کمپنیز کے اندر سے، تو کیسے رولز ہونے چاہیے اس جگہ کے، کیا ہونا چاہیے، کیا پالیسیز ہونی چاہیے. تھوڑا آ رہا ہے، تھوڑا آنے کے بارے میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ بزنس کوٹیشن ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں بھی ایک بزنس مین ہوں. تو بزنس کوٹیشن یہ ہے کہ ہمیشہ ہر بزنس مین کے لیے بڑے کام آنے والی ہے کہ تھوڑا آنا نقصان سے بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے جو تھوڑا بھی آ رہا ہے اس کو غنیمت جانے، کبھی بھی اس کو بھی جانے نہیں دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو اب یہ اچھا ہے کہ دفتر چلے، کم چلے لیکن بند ہو وہ صحیح نہیں ہے. تو میں اس چیز میں بلیو رکھتا ہوں کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس سے جو ڈریم ورک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوا جاتا ہے. بالکل ایسے اکیلا وہ جو 1 مین آرمی ہے نا، ہاں کسی سینیریوز میں ہوتا ہوگا 1 مین آرمی والا، لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ اگر وہ پہلے تو پتہ ان کو امپلائیز نہیں کہوں گا، وہ میری ٹیم ہے اور میں اپنی ٹیم کے لیے مطلب کلائنٹس وغیرہ بھی کبھی بات کرتے ہیں نا، اور اگر مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو میں ہیزیٹیٹ کرے بغیر کہتا ہوں کہ نہیں جی میری ٹیم ہے، میرے لیے وہ سب سے پہلے پیورٹی ہے، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں میرے لیے. اگر وہ کام کریں تو ہمارا سارے سسٹم معاملات چل رہے ہیں، اگر وہ کام کریں تو میرے پاس ٹائم ہے کہ یہاں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ وغیرہ چل رہا ہے. خیر پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بزنس اسٹارٹ ہوا، اس کے بعد کچھ فیزز آئے کہ ہلکے پھلکے سے جھٹکے لگے، لیکن نہیں کہ کرتے 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 اب وہ ہے کہ اب ایسا ہے کہ آفس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ورک فرام ہومس بھی ہیں. جو لڑکیاں ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں نائٹ شفٹ کے لیے وہ ورک فرام ہوم، اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کیا نہیں، ہم ان کو خود ہی بات کرتے ہیں کہ
نائٹ شفٹ پہ زیادہ تر ہم لڑکیوں کو آفس میں نہیں بلاتے, بلانے کو تو بلا سکتے لیکن ورک فرام ہوم ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. لڑکے پھر بھی مینیج کر لیتے ہیں. کیا دیکھیں اب ماشاء اللہ آپ کا اچھا چل رہا ہے, اسی وجہ سے آپ نے اپنا یوٹیوب بھی اسٹارٹ کر دیا ہے اور یوٹیوب بھی آپ کا کافی اچھا چل رہا ہے. میں نے جو بھی دیکھا آپ لوگوں نے فوڈ ولاگنگ اسٹارٹ کی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اس میں یوٹیوب کی طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں کال سینٹر سے, کیونکہ بزنس سے یہ بھی آپ کا بزنس ہے. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے فوڈ ولاگنگ کی ہے کہاں کہاں مفتہ کھایا ہے سب سے مین چیز. اب میں آپ کو ایک چینل میں بتاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, اس کا انسٹاگرام ہے ٹیسٹ آف پاکستان کر کے. ان کے پتہ نہیں وہ بھی اچھے ہیں یہ انسٹاگرام پہ 50,000 سے اوپر ہوں گے یا کیسا کچھ ہوگا. ان سے میری بات تھی. اب ہم تھوڑے پنجابی ہیں, مطلب لاہور ٹائپ کے, کیا کہ ہم شاید کسی چیز کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, کھانے کے بغیر بھی رہ سکتے. مطلب آپ کو کھل کے بتاؤں, اگر آپ مجھے شاید اگر کھانے کے لیے کہتے تو میں 5 منٹ پہلے آ چکا ہوں. ہاں بالکل ٹینشن نہیں, ہم آپ کو کھانا کھلا کے بھیجیں گے. تو یہ ہے کہ بات یہ کہ اسٹارٹ ہوئے یوٹیوب تھا. اب میں آپ کو وہی بات ہے شروع سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے فنی ویڈیوز وغیرہ آئیں, ان کے پیجز تھے, کرٹیسزم ہوا کیونکہ اس ٹائم جاب نہیں تھی. بزنس پہ ہمارا ہم اسٹیک اس ٹاپک پہ رہیں گے. اس ٹائم کوئی اور ارننگ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. گھر والے کہتے تھے نہیں جی نہیں کرنا یہ چل رہا ہے. وہ بند ہوئے, وہ پیج بند ہوتے گئے. لیکن جتنے بھی ینگسٹرز یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یوٹیوب اسٹارٹ کرنا ہے, بڑے بڑے یوٹیوبرس تو نہیں ہیں ہم, وہ کیا ایک ٹائنی یوٹیوبر ہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے یوٹیوب اسٹارٹ کرنا ہے, کوئی جاب کرو, پہلے مہینے کام کرو, پہلے مہینے کی سیلری لے کے ہو, یوٹیوب اسٹارٹ کرو. نہ گھر والے تنگ کریں گے, نہ ماسٹر تنگ کرے گا, نہ رشتہ دار تنگ کریں گے, کیونکہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کا یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. اگر یوٹیوب پہ ریلائی کیا جائے نا تو وہ میرے خیال سے بوگس سی چیز ہو جائے گی. کیا اب یوٹیوب کی جرنی پہ اگر بات کی جائے تو یوٹیوب کی جرنی اس طرح سے ہے کہ 2016 میں یوٹیوب چینل بنا. اس کے بعد اس کے اندر اسٹارٹ ہوئے تھے کہ وہ بی کی وائنس کی ویڈیوز وغیرہ کر کے وہ پرائیویٹ ہوئیں, پھر کچھ ولاگز آئے وہ پرائیویٹ ہوئے, پھر اب آپ نے کہا فوڈ ولاگنگ کی طرف کیسے. تو فوڈ ولاگنگ کا یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں اپنے کام کو دیکھے, میں آپ کو علی بھائی ایک بات بتاؤں, میں 107 ویڈیو چاہیں وہ پرائیویٹ کی ہوئی, میں بے شک میں آپ کو اس کے بعد دکھا دوں گا یوٹیوب چینل پہ. وہ اس لیے پرائیویٹ کی ہوئی کیونکہ اس کو دیکھ کے نا وہ ایک فیل نہیں آتی تھی کہ نہیں یہ ہم نہیں ہیں, مطلب یہ میں نہیں ہوں جو کام کر رہا ہے, یہ ایک فیک پرسنالٹی ہے. کیا ابھی جو ولاگز وغیرہ بھی بنتے ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں, مطلب ابھی آپ کا کوئی اسکرپٹڈ نہیں تھا کہ ادھر ولاگ بن رہا ہے کیا کر رہا ہے. فوڈ کے لیے تھا کہ اگر کہیں کا بھی کوئی پلان ہو فوڈ کا ہو تو میں اویلیبل ہوتا ہوں. میں نے وہ کام کرنا جس میں مجھے انٹرسٹ ہو کرنے میں. اچھا یہ آپ نے جو بات کی نا فوڈ کے لیے کبھی بھی کہیں بھی اویلیبل ہوتے ہیں, تو میں اپنے بارے میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ کہیں پہ دمبے کا پلان ہو تو بغیر سوچے مجھے کال کر دو, میں دنیا کے آخری کونے سے بھی پہنچوں گا. تو میں بھی بہت زیادہ فوڈی ہوں. اور ایک آپ کی جو بات تھی اس کو میں تھوڑا سا کنٹینیوشن میں یہاں پہ لے کے چلتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا کہ یوٹیوب اگر آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ جاب کو ساتھ لے کے چلیں. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جس ٹائم انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا وہ کر سکتا ہے, ہم اس وقت چیزیں سٹارٹ نہیں کرتے. وہ ایک غزل ہے نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں جس ٹائم بیچلرز میں تھا اس ٹائم میں پاکستان گھوما, اور میں نے پورا پاکستان گھوما ہے الحمدللہ, اور شکر الحمدللہ خود کما کے گھوما ہے. کہ آپ بلوچستان کہیں, کراچی کہیں, ہنزا اسکردو, گلگت, کوئی بھی جگہ لیں, مطلب پاکستان کی ہر چیز میں نے الحمدللہ وہاں پہ کھائی ہوئی ہے اور ہر جگہ میں گھوما ہوا ہوں. لیکن یوٹیوب کا ٹرینڈ اتنا نہیں تھا, نہ اتنی نالج تھی, میں نے ویڈیوز نہیں بنائی. ویڈیوز بناتا تھا, پکچرز بناتا تھا, آیا واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لگایا اور اس کے بعد اللہ حافظ. تو میں موبالی آئی لینڈ گیا تو میری بھابھی نے مجھے میسیج کیا کہ آپ اتنی ویڈیوز جاتے ہیں ہر جگہ کے دھڑا دھڑ واٹس ایپ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں اپنا یوٹیوب چینل بناتے. یوٹیوب چینل میں نے بہت پہلے کا بنایا تھا, کبھی کچھ اپلوڈ نہیں کیا تھا, صرف ایک مطلب آئی ڈی میں نے وہ لاگ ان کی ہوئی تھی اس پہ. تو اسی ٹائم میں نے موبائل نکالا اور میں نے بنانا شروع کر دیا موبالی آئی لینڈ پہ کہ ہم کیسے آئے, ہم نے یا کیا کھانا کھایا, سب کچھ ہے. تو میری فرسٹ ویڈیو تھی, اس پہ 7200 جو ہے نا ویوز چلے گئے, 7200. تو آئی واز شوک کہ بھائی میں نے پہلی ویڈیو ڈالی ہے اور بڑا زبردست چلا گیا. لوگوں کی ان 100 ویڈیو ڈالنے تو اتنی نہیں چل رہی ہوتی. ایسے ہی ہے. پھر اس میں وہی بات آ گئی کہ ذمہ داریاں آ گئی, جاب کرنا شروع کر دی, پھر بزنس بھی اپنا کرتا تو ٹائم نہیں تھا, کبھی 2 مہینے بعد, کبھی 6 مہینے بعد ایک ویڈیو لگا دی. تو لاسٹ ایئر کا میں آپ کو اسکور بتاتا ہوں. اب اس کے بعد میں نے دوبارہ اسٹارٹ کیا ہے, میرے 700 سم تھنگ سبسکرائبر ہوئے اور 55,000 آورس واچنگ ٹائم میرا ہو گیا. اتنا میرا واچ ٹائم ہو چکا تھا. صرف مجھے کچھ 250-300 سبسکرائبر چاہیے تھے اور میرا مونیٹائز ہو جانا تھا. لیکن اس کے بعد میری جاب لگ گئی, میری شادی ہوگی, تو بالکل ہی زیرو میں نے کر دیا اور نہ کوئی ویڈیو لگائی نہ کچھ کیا.
دوبارہ پھر میں نے کہا یار کہ سارا سامان میرے پاس ہے, میں فوٹوگرافر ہوں, اچھی کٹس ہیں, سب کچھ ہے, تو چلو گھر کے ایک کمرے کے اندر سارا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے اسٹارٹ کیا اور میں نے کہا جو فالتو ٹائم ہوتا ہے یا ویلا ٹائم ہوتا ہے ہم پوڈ کاسٹ میں اسٹارٹ کریں. نہیں, اس چیز سے تو میں آپ کی ریلیٹ کر سکتا ہوں, جو آپ نے جاب اور جاب تو چلیں ٹھیک ہے پہلے بھی, لیکن شادی والے جو کہا ہے اس سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. وہ آپ اس لیے وٹنس بیٹھے کیونکہ انہوں نے جو ہے میری شادی کا سارا شادی کا شوٹ ہم نے کیا تھا, سارا شوٹ وغیرہ کیا. شادی کا یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے, مطلب کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جوک نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. مطلب کہ سمجھ لیں کہ پھر اگر وہ لانگ اسٹوری شارٹ والا کرے کہ اگر میں اور آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو ہمارا پلان کبھی بھی کینسل ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس طرح والا سسٹم ہے. تو باقی جو یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی بھی ہے, پازیٹیوٹی بھی ہے, چوائس اپنی ہے. ویوز نیگیٹیوٹی پہ ہیں, ایسا ہی ہے, اور پازیٹیوٹی پہ یہ ہے کہ وہ بس پڑھے ایک دن یہی ہے کہ وہ پھر لائبریری میں پڑھی ہوئی بک ہے اس پہ ایک دن ڈسٹ ہی ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کرتے رہنا چاہیے, بناتے رہنا چاہیے. جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں پتہ نہیں آؤٹ آف دا ٹاپک بات چل جائے گی, میں مسٹر بیسٹ کا ایک پوڈ کاسٹ ہی سن رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے یہ بات کی تھی کہ یوٹیوب اسٹارٹ کرو اور 100 ویڈیوز ڈالو, 80 ویڈیوز ڈالو کہ کوئی رسپانس نہیں آئے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ 100 تک کمپلیٹ کرنا ہے, ٹارگیٹ رکھنا ہے. اب یہ تو خیر, اب میں اپنی بات کی, جو میں بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, کہ ایک ویڈیو ڈالی 50 ویوز آ گئے, یہ آ گئے, وہ آ گئے, تو ختم کر دیا. اس کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ یوٹیوب پہ, اور یہ بات صحیح ہے, آپ یوٹیوب پہ ڈالیں ویڈیوز, اگر آپ لانگ ویڈیو نہیں ڈال سکتے شارٹ ٹرائی کریں, کیونکہ لوگوں کے پاس شاید ٹائم بہت زیادہ ہے اور وہ بہت جلدی کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم زیادہ جلدی ضائع ہو. اگر ان کا نا ضائع شارٹس بار چھوٹی چھوٹی ویڈیو اوپر دیکھتے رہے, ایک کے بعد نئی سے نئی چیز. اچھا, اگر آپ ریلیٹ کریں گے یا جو باقی کیمرے کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ریلیٹ کریں گے کہ اگر ہم نہ دیکھ رہے ہوں تو جن ماؤں نے اپنے بچوں کو فون پکڑا ہوا تو وہ تو لازمی دیکھیں گے. تو شارٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ اگر میرا واچ ٹائم بڑھا تو شارٹ سے بڑھا. شارٹ پہ ویوز بھی زیادہ آتے ہیں, شارٹ پہ لائک بھی زیادہ آتے ہیں, اور شارٹ سے آپ جلدی سبسکرائبرز بھی لے سکتے ہیں. یشب نے جس طرح بات کی کہ یشب ڈی موٹیویٹ ہو گیا کہ 50 ویوز آئے, تو یشب میں نے نا لاسٹ ٹائم اپنی جاب کے ساتھ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. میرے ساتھ میرا کزن ہے اور چھوٹا بھائی بھی سمجھ لیں اسے, ہم لوگوں نے نا کرکٹ کے اوپر شروع کی, تو اس کے اوپر 16-17 اس طرح ویوز آنے شروع ہونے. میں نے کہا یار یہ کیا, مطلب اسٹارٹ میں میرے بڑے اچھے ویوز یار تھے. تو پھر وہی ہوا کہ میں نے کہا کیونکہ ایک یوٹیوب کا لوگریتھم ہے کہ آپ نے کنٹینیوٹی رکھنی ہوتی ہے, اور میں کبھی 6 مہینے بعد ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں, کبھی سال بعد ڈال رہا ہوں, کبھی 2 مہینے بعد. تو وہ اس طرح ہے کہ اب یوٹیوب پہ اس ٹائم میرے خیال سے شارٹس کا اتنا ٹرینڈ ہی نہیں تھا, اب ٹرینڈ آیا ہے, تو اس میں سے بھی ہم شارٹ نکالیں گے انشاءاللہ. تو یوٹیوب بس یہی بزنس یوٹیوب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز, مطلب کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ بات وہی آؤٹ آف دا ٹاپک آ گئی کہ اگر آج کل وہ ڈرامہ بہت چل رہا ہے, وہ کبھی میں کبھی تم کر کے کچھ چل رہا ہے, وہ فہد مصطفیٰ کا کر کے, اگر آپ نے نہیں دیکھا کسی نے کچھ نہ کوئی اس کے کلپ دیکھے ہوں گے کہ اس کا, اب وہ ویسے بھائی نے دیکھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر یہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ 2 بھائی ہیں, مطلب فرض کرو کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں. ایک جو ہے وہ بہت کماتا ہے, ایک جو نہیں کماتا. حالانکہ ٹیلنٹڈ جو نہیں کماتا ہے وہ زیادہ ہے, وہ گیم ڈیولپ کرتا ہے, اس کو اس ٹائم عزت نہیں ملتی ہے. جب پیسہ آ جاتا ہے تب اس کو, اب جو پیسے کماتا تھا وہ جیل کے اندر ہے, اور وہ مطلب ان کے لیے سب سے فیوریٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مطلب کہ سارے گیم ڈیولپر ہی بن جائے, کہ آپ نے کسی کو بھی مطلب کہ راضی کرنا ہے, سیٹسفائی کرنا ہے, آپ کی ارننگ کا کوئی نہ کوئی سورس ہونا چاہیے. دیکھیں بیٹر ٹروتھ آف ریئلٹی ہے یہ کہ جس سے مطلب سوچا تو مطلب میری اپنی اندر سے ایک نکلی ہے کہ جو ہمارے یہ کہ میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا اس میں, لیکن کہ وہ زیادہ کمانا شروع ہوا ہے تو وہ اوبویسلی فیوریٹ ہو گیا. یہ ایک ہماری اتنی ریئلٹی بن چکی ہے ہماری سوسائٹی کی یا کہ ورلڈ کی, کہ اگر آپ کی سگی اولاد بھی ہے تو جو پیسہ کما رہا ہے اس کے سارے عیب ختم ہیں, اور جو پیسہ نہیں کما رہا وہ بے شک کچھ بھی ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا یشب, میں آپ سے اس میں آگے سے لے کے چلتا ہوں, خاص طور پہ میرے مائنڈ میں ایک چیز آگے میں بات بھول نہ جاؤں کہ سیالکوٹ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ آیا تھا, اس کو ہم بالکل دوسری سائڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے وہ سننے کے لیے, کہ میں نے کہا میرے مائنڈ سے نکل جائے گا کیونکہ بزنس میں ہی چلا جائے گا سارا, تو وہ انٹرسٹنگ جو اسٹوری تھی وہ نہ کہیں رہ جائے. اچھا, یہ آپ کا جو یہ واقعہ ہے یہ سنانے کے بعد بزنس ویسے بھی دماغ سے نکل جائے گا. نہیں بالکل ہم سننا چاہیں گے. اور اچھا خیر, یہ ایک مطلب یہ ایک ایسا
ایک واقعہ تھا کہ ہم سیالکوٹ گئے تھے, وہاں پہ جن کے گھر رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ شاید اتنی جگہ نہیں, تو ہمارے پاس ایک اسپیس ہے, ہم وہاں جا کے رہ لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے رہ لیتے ہیں, ہم تو گھومنے پھرنے ہی آئے ہوئے تھے. خیر ہم گئے تو وہ جو انڈین موویز میں نہیں آتے میرے ڈھولنا, ہاں وہ میرے جی جی بالکل وہ ڈھولنا والا ہی بالکل سسٹم تھا. میں آپ کو یہ جاننا بتا رہا ہوں, کوئی پھینکنے والی کوئی بات نہیں ہے, کہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ نہیں یار کچھ سسٹم ہے ادھر. اب وہ مجھے اس لیے نہیں بتا رہے. کتنے لوگ تھے اب اس ٹائم جب ہم گئے تھے صرف وہاں پہ کھولنے کے لیے کہ سسٹم لانے کے 4 لڑکوں نے ہم نے رہنا تھا, لیکن ہم پہلے 2 گئے تھے کہ دیکھنے کے لیے, کیونکہ مجھے تھوڑی سی زیادہ تھی کہ دیکھنے مجھے ہوتا ہے, اور ہمیشہ میں نے نقصان اٹھایا اس چیز کی وجہ سے. تو ہم گئے, مجھے فیل ہوا کہ کچھ سسٹم ہے ادھر. وہ مجھے اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ میں نہ ڈر جاؤں, اور میں ان کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ وہ نہ ڈر جائے. ہم اندر گئے, تھوڑا سا اس طرح کہ مجھے مومنٹ فیل. اب میں آپ کو ایک جانب بتا رہا ہوں کہ ہم اندر جائیں تو مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی کہ تو اب میرے تو اب پتہ نہیں, اب مجھے یہ بولنا چاہیے کہ میرے تو بالکل مشرق ادھر ہو گیا بالکل ایک دم سے. تو میں تھوڑا سا ادھر ہو گیا, میں چپ ہو گیا. پھر دوبارہ مجھے اس طرح کی آواز آتی ہے کیا, میں کچھ نہیں بولا. میں نے ان بھائی سے سوال کرنا شروع کیا کہ کتنی پرانی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے سنا ہے کہ کم سے کم اس کو ہو گئے ہوں گے کوئی 80 سال تو اس کو ہو گئے ہوں گے. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ بند کتنے سارے ٹائم سے. انہوں نے کہا کہ کم سے کم 15 سال سے بند ہے. انہوں نے کہا 15 سال کے بعد ہم سے کھلوانا تو تالے یہی بات ہے. اچھا وہ جن کی ہے نا, جن کی مطلب وہ رہ گئے ہیں کوئی پوتے وغیرہ, وہ امریکہ میں ہیں, وہ صرف اس کی صفائی وغیرہ کرواتے ہیں انہیں بھائی سے, کہ انہوں نے کہا چلو ہمارے پاس اسپیس ہے تو ہم رہ لیں گے. اب وہاں پہ سسٹم کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ سب پورا گھر صاف ستھرا ہے, لیکن ایک کمرے پہ تالا لگا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, بھول بھلیا والی کہانی یہاں پہ آ گئی. میں آپ کو یہ جنم بتا رہا ہوں, اور یہ ریل بالکل واقعہ. جو وہ بھائی دیکھ بھی رہے نا, ان کا نام شاہزیب بھائی ہے, ان کو پتہ لگا کہ ریل واقعہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ شاہزیب بھائی یہ اس کمرے پہ تالا کیوں لگا ہوا. انہوں نے مجھ سے کوئی جواب نہیں دیا. وہ آگے کی طرف نکل کے, پیچھے والا برآمدہ تھا, اوپر سے جگہ جاتی تھی, تو انہوں نے کہا کچھ نہیں, جواب نہیں دیا. پتہ نہیں انہوں نے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. واپس آئے, ان کے پاس چابی تھی, انہوں نے وہ کھولا. انہوں نے جیسے دروازہ کھولا نا, تو وہ نہیں ہوتے پرانے وقت کے وہ جالی والے دروازے جو ہوتے ہیں کیا, وہ دھڑ کر کے بجا. تو بس بار بار وہ بجنا تھا کہ اپنی بچی کیا. اب اس کمرے کا منظر کیا تھا, اس کے بیڈ پہ جالے ہیں, ٹیبل پہ جالے ہیں, سب کچھ جالے. انہوں نے جو ہمارے پاس جو ٹارچ تھی نا, میں نے جو منظر دیکھا, میں نے ان کو یہ بات کی کہ اب وہ کیا اسپاٹ سے مجھے نہیں پتا کیا, کہ وہ ایسا تھا کہ مطلب کہ جیسے کہ تازے قدم کے نشان نہیں ہوتے. جیسے فرض کریں کہ میں اور آپ کو میچ شیچ کھیل کر آئے کسی جگہ سے, وہ قدم کے نشان تھے. تو میں نے بھائی ان کو کہا بس یہاں سے اب نکلتے ہیں, کیا یہاں سے اب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب یقین کریں کہ کیا اب وہ میں جانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ بھائی نہیں جانا چاہ رہے. میں نے کہا بھائی خدا کا نام ہے کہ کیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ اس کی اسٹوری کیا ہے, کہ ایک اب ان کا وہ نام نہیں پتہ لگا کہ میں گھر جاؤں تو مجھے رات کو ہے. ایک لڑکی ہیں جن کا ایک کمرہ ہے, جو مطلب ان کی بیٹی ہیں, اور وہ یہ کمرہ نہیں کھولتی کیونکہ ان کی کیا سسٹم وغیرہ ہے. اسٹوری اس کی یہ ہے کہ جتنا میں نے سنا ہے کیا, کہ کوئی ان کی تھی پیچھے, وہ بلیک میجک وغیرہ کرتے تھے, اور وہ بلیک میجک کرنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ ادھر ہی تھیں, اور وہ گھر ایک طرح کے قرض میں, مطلب وہ کہا جا سکتا کہ بدوایا ہوا گھر ہے. اور اب یقین کریں میں نے اس کے اوپر سے کوئی پرندہ شرندہ گزرتے نہیں دیکھا. یہ سارا واقعہ تھا, اور مجھے ایسا بخار رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیا. یہ ایک بالکل ایک ریل واقعہ جو سیالکوٹ والا تھا, کہ مطلب کہ اگر آپ کو مطلب اس میں سیکھ بھی آتا ہے, اگر آپ کو فیل ہو کہ نہیں ہے یہ تو چلو بچت ہو گئی, ہو سکتا کہ بچت نہ ہوتی تو نہیں جانا چاہیے. تو آج کا پوڈ کاسٹ ہم ختم کریں گے, لیکن میں نے ایک روایت اپنے پوڈ کاسٹ کی بنا لی ہے کہ میرے پاس جو بھی میرے مہمان آئیں گے میں ان سے ایک نصیحت لوں گا کہ جس کو کہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی. تو آج ہم یشب سے بھی پوچھیں گے کہ یشب اس بارے میں کیا کہیں. یشب کوئی ایک ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں. ایز اے پاکستانی یہی ہے, خیر تھوڑی سی 2 ایڈوائز ہیں. کہ پہلی تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آج کل یہ پولیٹیکل بڑے ایشوز ہیں کہ کون حکمران ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے تو بھائی ہمیں ایز اے عوام خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ایڈوائز یہ ہے کہ خود ٹھیک ہونے کی کوشش کریں, کہ مطلب کہ آپس میں جو ہے لگاؤ شروع کریں, کہ مطلب اگر روڈ ٹھیک بن گئی ہے تو اس کو خراب کرنے کا مشن نہ بنایا جائے. بالکل یہ مشن بنایا جائے کہ یہ بہتر کیسے ہو جا سکتی ہے. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ اوور نائٹ سکسیس کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے بزنس وغیرہ کریں, لیکن اس کے اوپر اسٹڈی ضرور کرنی چاہیے. جو بھی کام کر لیں گے اس کے اوپر اسٹڈی ضروری ہے. اور ڈگریوں کو اسپیشلی, یہ بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, کہ ڈگریوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. جو بڑی بڑی یونیورسٹی پر انہوں نے جھک نہیں مارا ہوا. چلیں اب میری باری آ گئی ایڈوائس کرنے کی. تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ ایک کوٹیشن ہے جس کو میں یہاں پہ کوٹ کروں گا, کہ ہم لوگ ایز اے ہیومن بینگ
ہم کسی بھی دوسرے انسان کی زندگی کو 4 چاند لگانے کے لیے 30 سے 40 سال محنت کرتے ہیں اور دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے اپنے بزنس کو دینے کے لیے تو 3 سے 4 سال ہم اپنے بزنس کو نہیں دیتے. تو جب بھی بزنس کریں تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ 3 سال آپ کو لگتے ہیں. پہلا سال جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کٹی، مطلب کہ آپ نے کاٹی ہے بری، اور ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہٹی، دوسرے سال میں آپ کی مطلب شاپ یا جو آپ کا بزنس ہے وہ آپ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور تیسرا سال ہے کھٹی، تیسرا سال آپ کا ہوتا ہے کھانے کا. ایسے ہی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پہلا سال ہے اس سے ہی ہمیں آنا شروع ہو جائے. اور یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں خاص طور کے اوپر، یا جتنے بھی بزنس لوگ کر رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اگر ماں باپ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ انہیں تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے. اگر وہ بزنس کے سٹارٹ میں ہی اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی وہ بزنس سکسیزفل نہیں ہو جائے گا. اتنا پیسہ آپ بزنس میں دوبارہ وہاں سے کما کے بزنس میں لگائیں کہ جب آپ اتنا نکال رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی فیل نہ ہو. تو تھینک یو یشب فار کمنگ. تو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور دوسری بات کہ کوئی بھی اگر میرے پوڈ کاسٹ میں آنا چاہتا ہے تو وہ میرے سے کانٹیکٹ کرے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ. میں اس کو رسپانس کروں گا اور کل کو وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.